چلے جی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان الحق. خصوصی لائیو فیس بک لائیو کے ساتھ ہم موجود ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں ہارلے اسٹریٹ، لندن ہارلے اسٹریٹ کلینک کے باہر. کلینک کے اندر بیگم کلثوم نواز جو ہیں وہ علیل ہیں، زیر ان کو لائف سیونگ مشین پہ رکھا گیا. تقریباً 10 سے زائد روز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. ابھی تک ان کی صورتحال طبیعت جو ہے وہ ابھی تک سنبھلی نہیں ہے. ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے. اس حوالے سے میڈیا کے اوپر اور اسپیشلی جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو کچھ اینکرز اور صحافیوں کی طرف سے ایسی رپورٹنگ بھی ہوئی، ایسی باتیں بھی ہوئیں ٹی ویوں کے اوپر، چمگوئیاں بھی ہوئیں، افواہیں بھی عوام میں تو چلو جس کی کافی ساری جو ابہام ہے لوگوں میں پیدا ہوئے. اس وقت ہم موجود ہیں حسب معمول یہاں پہ پاکستانی صحافیوں کی بڑی تعداد یہاں پہ باہر موجود ہے. ان سے ہم بات کریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ بیگم کلثوم نواز کی کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے اپنے اپنے ذرائع ہیں. ہسپتال کے اندر بھی، فیملی کے حوالے سے بھی ان کو خبریں بھی ملتی ہیں، وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں. میاں صاحب بھی تقریباً روز ہی مختصری صحیح لیکن میڈیا سے گفتگو بھی کرتے ہیں. مرجم صاحبہ بھی گفتگو کرتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں دو. سید مرتضیٰ علی شاہ جیو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب جو ہیں وہ ہم ٹی وی کے ساتھ پہلے بی بی سی کے ساتھ تھے، ریسنٹلی انہوں نے ہم کو جوائن کیا. آج خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پہ موجود تھے ہمارے ساتھ، لندن میں آئے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے. تو ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جو صحافیوں کی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، رپورٹرز کی، اس کے اوپر جو یہاں پہ مائنڈ بن رہتا ہے وہ اطہر کاظمی صاحب بہتر بتا سکیں گے. فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں شاہ صاحب، ان سے بھی پوچھیں گے. تو پہلے مختصراً ہم بات کرتے ہیں جو بیگم کلثوم نواز کی صحت کے حوالے سے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے، تقریباً عید بھی ہماری یہیں پہ گزری، عید سے ایک دن پہلے یہاں پہ ان کو لایا گیا، تو کافی دن گزر چکے. ابھی تک سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کبھی بہتری آتی ہے، کبھی پھر جو ہے وہ مسئلہ اسی جوں کا توں ہی ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے. تو کیا اصل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، یہ زیادہ دن یہ ابھی ہوئے ہیں 11 دن ہوئے ہیں. 11 دن. اور جو وینٹیلیٹر پہ نارملی اگر کوئی بندہ ایکسپائر نہیں ہو گیا ہوا تو اس کو جہاں پہ امید ہو ڈاکٹرز کو، تو ویسے تو 550 دن تک بھی وینٹیلیٹر پہ رکھا جا سکتا ہے. اور بعض لوگ تو کئی سالوں بھی رہتے ہیں، اور بچوں کے لیے تو ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے. بٹ اس طرح کا جو ایک سرٹن ایج گروپ میں ہوں، اور وہاں تو وینٹیلیٹر کی کوئی لمیٹیشن کو مدد نہیں ہے. نیشنل ہیلتھ سروس میں جو ویسے ریکمینڈ کیا جاتا ہے نا وینٹیلیٹر، وہ 2 to 3 ویکس ہے، اور پرائیویٹ میں اٹ کین بی لانگر دین دیٹ. سو 2 to 3 ویکس اگر دیکھیے یہ لاسٹ اگر کسی کی زندگی کا ڈیسیژن ہے تو وہ تو ان کو اتنا وہ بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ تو بنتا ہے کہ 2 سے 3 ویکس تو لوگ وہ ضرور اس کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد وینٹیلیٹر آف کرتے ہیں. بیکاز ونس وینٹیلیٹر از آف آئدر لائک دا ہوپ از ڈیڈ. تو وہ اس میں جو ہمیں تو ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ انیشیلی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. 2 دن پہلے انہوں نے رسپونڈ کیا فار دی فرسٹ ٹائم. بڑی اچھا ان کا علاج ہو رہا ہے. جو تبھی یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہ کوئی سرکاری ہاسپٹل تو ہے نہیں جہاں کوئی مسئلہ ہو. تو ان کو جب ان کے وائٹلز انہوں نے اسٹیبل کیے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے رسپونڈ کیا ان دا سینس کہ بات نہیں کی، بلکہ بہتری آ رہی ہے ان کی طبیعت میں. بہتری جو ابھی تک دیکھیے، جو پرسوں جو انہوں نے شریف فیملی کے ممبرز نے یہی کہا کہ انہوں نے ان کی بات سنی ہے، انہیں لگا ہے کہ ان کی بات وہ سن رہی ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اٹ مینس کہ دیر از امپروومنٹ. لیکن جس طرح کی جو کمپلیکیشن ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ بڑا ایک جو جس کنڈیشن میں ان کے اوپر وہ اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ آلریڈی کیمو تھراپیز ان کی ہوئی تھیں، انٹینسیو کیئر یونٹ میں تھیں. تو بندہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے. لیکن ابھی آپ میرا خیال نہیں کہ کوئی کچھ کافی عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ، آپ 15-20 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. یو کے جیسے ملک میں جس طرح کی یہ سوشل میڈیا پہ، ایون میڈیا پہ، ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر جس طرح کی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جی وہ تو ایک چھوٹا سا کلینک ہے، جی اس میں تو یہ ہے وہ ہے، اس میں تو یہ علاج ہی نہیں ہوتا،
آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یو کے جیسے ملک میں یہاں پہ ہر چیز بڑی ڈیولپ ہے, بڑے طریقے سے نظام چل رہا ہے, یہاں پہ ایسا مذاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ اور ایون کہ اب مین اسٹریم میں جو باتیں چلتی ہیں ان کا بندہ کیا جواب دے, وہ تو چلتی رہتی ہیں. وہ تو آپ شاید کبھی کسی کو بھی سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے تھے, اور جنہوں نے بات نہیں ماننی آپ کچھ بھی کہہ لیں. اب آپ کو پتہ ہے یہ جو ہاسپٹل ہے یہ چھوٹا ہاسپٹل نہیں ہے, یہ لندن آنکولوجی سینٹر ہے, اس کا یہ پارٹ ہے. 100 سے زائد بیسٹ کینسر اسپیشلسٹ اس ہاسپٹل کے پے رول پہ ہیں. ان کا صرف ایک نہیں, یہاں اور بھی بہت سارے ہاسپٹلس ہیں. تو اب اس کے لیے وہ جو ایک بہت بڑا آپ وہ جو پیلس نما جو بلڈنگ ہے وہ تو خیر یہاں پہ اس طرح کی ہے ہی نہیں. ملک مہنگا ہے, یہاں چھوٹی بلڈنگ سے وہ کام چلتا ہے, بڑے بڑے ہاسپٹلس وہ چھوٹے ہیں. تو اب اس میں تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ علاج ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن اس کا اب جنہوں نے نہیں ماننا آپ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں. لیکن اس سے خیر جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہے ہی نہیں, کبھی کہتے ہیں کہ شاید اللہ نہ کرے پتہ نہیں کچھ ہو گیا ہے, اور پھر اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں کچھ اور کہانی ہے. سو یہ کانسپریسی تھیریز ہیں, یہ چلتی رہتی ہیں. اس کا تو میرا خیال نہیں کہ ان کو مطلب ان کے وہ کوئی بات کرنا یا اس پہ بھی کچھ. بہت شکریہ شاہ صاحب, گفتگو سن رہے تھے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک میسج بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا میڈیا کے, پھر اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی گئی. پہلے ایک واٹس ایپ میسج تھا جو لکھا ہوا تھا, پھر اس کے اوپر ویڈیو بنی کہ پتہ نہیں مریم نواز اور نواز شریف اپنی بیگم کے ساتھ وہ تو ہے ہی نہیں اس دنیا میں گیا ہوں. ایک شخص کے نام سے منسوخ تھی جنہوں نے خود دوسرے دن تردید بھی کر دی. تو ہم یہاں پہ موجود ہیں, جو نمبر بلڈنگ کا اس میسج میں تھا وہ یہ نہیں ہے, یہ 35 نمبر ہے اس کا, وہ کچھ اور دیا گیا تھا. تو یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہیں یہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عطر کاظمی صاحب, BBC میں کام کرتے رہے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے نیا ٹی وی چینل پاکستان میں لانچ ہوا ہے, اس کو جوائن کیا ہے. ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کہ BBC میں بھی کام کیا, وہ بھی ایک بڑا تجربہ تھا, لندن جیسے شہر میں کام کرتے رہے ہیں, اور پاکستان میں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جب یہ اس طرح کی چیزیں ان کے پاس آتی ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں, اور جو ان جیسے دوسرے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے. عطر کاظمی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں ٹائم دیا, آج ہمیں خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ. خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. تو جیسے میں نے بات کی گفتگو میں, ہم یہاں پہ فیلڈ میں ہوتے ہیں, بڑی تنقید بھی ہوتی ہے, بڑا لفافہ سسٹم بھی, بڑے الزامات لگتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں تو جیسے جس طرح کی یہ میں نے میسج کی بات کی کہ بڑا وائرل ہوا کہ جی میں وہ بنگش صاحب کا کہ میں اندر گیا جی تو وہاں پہ تو کچھ تھا ہی نہیں, تو کیا چیز ریئیکشن ہوتا ہے جب میڈیا کے لوگوں کو وہاں پہ بیٹھے؟ اوبیسلی دیکھیں وہاں پہ جو اس وقت سورس آف انفارمیشن ہے وہ آپ لوگ ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا چاہے BBC ہو, شاذ و نادر ہی اس چیز کو کور کیا جاتا ہے, اس لیے کہ عموماً یہی خیال ہے کہ فیملی کو پرائیویسی دی جائے. اس وقت مشکل وقت ہے ان کے اوپر. تو پر اگین میاں صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں, پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں, اور لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میڈیا کے لیے خبر ہے جو چیز بھی ان سے منسوب ہوگی یقیناً اس میں لوگوں کی دلچسپی ہے. تو اب سورس آف جو نیوز ہے وہ آپ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا, پاکستان میں کافی کرٹیسزم بھی ہوا صحافیوں پہ, کہ لگتا ہے کہ صحافی یہاں پہ جو موجود ہیں وہ نرم سوال کر رہے ہیں. پر یہاں پہ ابھی میں خود موجود ہوں, میں یہاں پہ ہوں, جب یہاں پہ ایک فیملی ممبر اندر سے نکل رہا ہو جس کی ماں کو کینسر ہو, چاہے آپ کو نہیں پتا بقول ان کی یہ انفارمیشن تو باہر آ رہی ہے, تو پھر بندے کو خود بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا سوال کرے کہ کہیں ان کو پہلے ہی فیملی اتنی اپسیٹ ہے, ان کو مزید اپسیٹ نہ کیا جائے. تو باقی تو میرے خیال میں کوئی ایسی جو یہاں سے رپورٹنگ ہو رہی ہے کسی پہ اس کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, پر obviously تھوڑا بہت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ یہاں سے نہیں ہو رہی. اچھا, آپ نے BBC میں بھی کام کیا, میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا, جس طرح ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے کہ پتہ نہیں صحافی ڈنڈا لے کے بس شروع ہو جائیں کہ 200 پیسہ کتنا جے, اس طرح کی صحافت BBC میں بھی آپ نے کام کیا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ آپ NHS کا ایک نظام ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, کلینک ہو, ہاسپٹل ہو, سرکاری جو بھی, ایک مریض کی اس کی رازداری ہوتی ہے, وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کی, وہ کسی کو اس کے جتنے لاحقین ہوتے ہیں
مرضی کے بغیر نہیں دیا جاتا. تو آپ بتائیں اس حوالے سے تھوڑا سا جی انفارمیشن بتائیں. جہاں تک آپ یہ جو ایک دم سے جو مولا جٹ سٹائل جرنلزم کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو ادھر تو آلموسٹ ناممکن ہے. مطلب کہ ادھر ہم جب BBC میں بھی ہوتے تھے تو اگر ہم نے کسی ریلوے اسٹیشن کے باہر بھی فلمنگ کرنی تو پہلے اجازت لینی پڑتی تھی. تو ہمارا تو یہ کلچر ہے کہ کیمرہ اٹھایا, مائک اٹھایا اور کہیں بھی گھس گئے, چاہے وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ چاہے وہ تھانہ ہو چاہے اسپتال ہو. یہ دیکھیں جی اسپتال میں یہ گند پڑا ہے تھانے میں. اور وہی جو مائنڈ سیٹ میڈیا نے ڈیولپ کیا, وہ لوگ آپ لوگوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ دروازہ توڑیں اور اندر چلے جائیں اور جو فیملی کی پرائیویسی کو بریچ کریں اور جا کے دکھائیں کہ یہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیٹھ پہ. ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایسا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف سخت قسم کی قانونی کارروائی کی جائے گی. جہاں پہ تھوڑی سی انفارمیشن شریف خاندان سے, شریف فیملی سے مس ہینڈل ہوئی ہے. آپ بھی برطانیہ میں رہتے ہیں, میں بھی 15-20 سال ہو گئے مجھے بھی تقریباً برطانیہ میں رہتے ہوئے. یہاں پہ جب کوئی سیلیبریٹی ہو یا کوئی بڑی پبلک فگر ہو, جب وہ کسی بھی اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہو, تو اسپتال انتظامیہ اس حوالے سے فیملی کی اجازت سے اور اس سیلیبریٹی یا اس مریض کی اجازت سے آفیشیل سٹیٹمنٹ ریلیز کر دیتی ہے. اور وہ اس لیے ریلیز کرتی ہے تاکہ کسی قسم کی افواہیں گردش نہ کریں. وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ علاج ہو رہا ہے, اتنے وہ بیمار ہیں. تو یہاں پہ یہ اس چیز کی کمی ہے. یہ یہاں پہ اگر اسپتال انتظامیہ, لیکن کاظمی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام جی میاں صاحب آتے ہیں تو صحافیوں سے پوچھتے ہیں, وہ مختصراً کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں. مریم بی بی آتی ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں, وہ بھی مختصراً کچھ نہ کچھ بتا. پھر شام کو وہ نکلتے ہیں روٹین کے مطابق, پھر وہ گفتگو کر لیتے ہیں. تو انفارمیشن تو آ رہی ہے. ایک سورس ہے نا, شریف فیملی کی سورس ہے جو ان کے مخالفین ہیں, تو پھر وہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ساری انفارمیشن ود ہولڈ کی ہوئی ہے. یہی بات ہوئی جب میاں صاحب کی اپنی سرجری ہوئی, تب بھی اسی حوالے سے کہا گیا کہ اس کلینک میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر وہ کسی کو ڈاکٹر کو کہیں گے تو کہیں گے جی اس کو پیسے دے کے انہوں نے کھڑا کر دیا. تو وہ اس معنی میں بھی جو ٹوٹل آپ کی سورس آف انفارمیشن تھی وہ ٹویٹ تھی. مریم بی بی ایک ٹویٹ کرتی تھیں اور وہیں سے سارے صحافی اٹھاتے تھے. اس وقت آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان بھی غائب نظر آئی, اس وقت آپ کو آفیشیل اسٹیٹمنٹس بھی غائب نظر آئیں. تو اگر اگین میرے خیال میں یہ شریف فیملی کے بھی حق میں ہے اور ہمارے میڈیا اور سب لوگوں کے کہ اگر آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ جائے اسپتال کی طرف سے ان کی اجازت سے, آبویسلی فیملی کی ہم پرائیویسی کو بریچ نہیں کر سکتے پیشنٹ کی, تو اس سے یہ جو افواہیں ہیں, یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں, چمگوئیاں ہو رہی ہیں, وہ دم توڑ جائیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں, الیکشن کا دور ہے پاکستان میں, آپ پاکستان سے ابھی آئے ہیں, کمپین زوروں پہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے, ان ووٹ لیڈر اپنا نواز شریف کو مانتے ہیں, جو ورکر ہیں ان کے کارکن ہیں ان کے, بے شک وہ جس کو چاہے وہ میاں شہباز شریف کو انہوں نے بنایا, لیکن پھر بھی ووٹر جو ہے وہ اپنا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف کو مانتا ہے. تو مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا گمسان کی جنگ لڑی اور لیڈر جو ہے وہ کوئی بہانہ بنا کے ایسا بیٹھ سکتا ہے, جس طرح کے کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب خود جا کے بیٹھ گئے ہیں اور اس طرح کا پاکستان میں. نہیں دیکھیں اب جو میاں صاحب کے ذہن میں یا ان کے جو بھی ہے اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے, پر میرا نہیں خیال کہ وہ بہانہ بنا کے بیٹھے ہوں گے. آبویسلی سب کو پتہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی آپ خود رپورٹنگ کرتے رہیں, یہاں سے کوریج کرتے رہیں اور مسلسل تقریباً 6 مہینے سے آپ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ان کی حالت جس طرح ڈیٹیریٹ ہوئی وہ آپ نے کیمرے نے بھی دیکھا. پر دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں کیسز لائک اسحاق ڈار صاحب جو حشاش بشاش آپ کو یہاں نظر آتے ہیں, آپ لوگ بھی ان سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, تو وہ آبویسلی وہاں پہ کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ وہاں پہ یہ کیوں نہیں آ رہے. اب نئی یہ چل رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی یا کیا ہو گیا, اس وجہ سے میاں صاحب نے سیاست کو خیر بات کہہ کے وہ لندن آ گئے. پر مجھے نہیں لگتا, یقیناً وہ آپ جس طرح ان کے پاس سیاسی عہدہ تو ہے نہیں, وہ تاحیات قائد ہیں پر وہ تاحیات نااہل بھی ہیں, تو وہ کوئی فعال کردار تو ادا نہیں کر سکتے اس لحاظ سے. پر اوبیسلی ابھی بھی کیمپین پہ ایک مثبت اثر تو ڈال سکتے ہیں. ووٹ ابھی بھی میاں نواز شریف کا ہے. جب تک وہ نہیں جائیں گے, جب تک وہ متحرک نہیں کریں گے لوگوں کو گراؤنڈ پہ, یقیناً اس سے جماعت کو نقصان پہنچے گا, اور اس کا ان کو خود بھی ادراک ہے. پر پھر اگین ان کی وائف بیمار ہیں, اس کی بھی لوگوں کو رسپیکٹ کر دیجیے. بہت شکریہ کاظمی صاحب, آپ نے گفتگو کی. ہمارے ساتھ ایک اور کاظمی میں موجود ہیں, ابھی موجود ہیں. فیس بک لائیو میں دو کاظمی ہو نہیں سکتے, لیکن ہم کاظمی صاحب کے حوالے سے ہم یہ بات ضرور ان سے پوائنٹ لوں گے کہ یہ واحد ہم پاکستانی صحافیوں میں سے صحافی ہیں جنہوں نے خود اندر جا کے بیگم کلثوم نواز کی صورتحال جو دیکھی, جو ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے, جن کو کافی لوگ ہمارے جو ہیں وہ نہیں مانتے, شاید کہتے ہیں کہ اندر وہ گپیں لگا رہی ہوں گی,
اور انہوں نے باہر لوگوں کو بتاتے ہیں. تو کوثر کاظمی صاحب, آج مجھے پھر حلف اٹھانا پڑے گا اس پہ سر؟ تو بتائیں. نہیں حلف نہیں اٹھانا, ہم حلف نہیں اٹھائیے گا, بالکل کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. جس نے نہیں ماننا, پہلے بھی بات ہو رہی تھی, جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا, پہلے جو مرضی ہو جائے, چاہے مسجد میں لے جائیں ان کو. ایک اور بات بتاؤں, آج آپ دونوں کاظمیوں پہ تبرہ کرانے جا رہے ہیں, کیونکہ تمیز کا دائرہ پاکستان میں بالکل فارغ ہو چکے, ہمدردی کے عنصر ختم ہو چکے. یہ بتائیں جی, جب بھی وہ نکلے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ بوجھل قدموں کے ساتھ, بجھے چہروں کے ساتھ. وہی ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے کہ ہم سخت سوال نہیں کرتے, تو کاظمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک بندہ پریشان ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور آپ اسے کہیں کہ سیاست میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یا اس طرح کے کوئی ایسے سوال کریں جو ان کی پریشانی میں اضافہ کرے. میں یہی کہیں گے کہ احتساب عدالت سے باہر آنے میں اور ہاسپٹل سے باہر آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. احتساب عدالت سے میاں صاحب باہر آئیں تو ہمارے بھی سوال بڑے عجیب و غریب قسم کے ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پر جو کنڈیشن ہم نے دیکھی ہے, اور خصوصاً جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے. جس طرح آج مریم نے بات کی, جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں جو الیکشن کی مہم ہے وہ جاری ہے اور آپ یہاں پر, تو اس کے نقصانات نہیں ہوں گے پی ایم ایل این کو, تو انہوں نے کہا جی زندگی میں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز ان پہ مقدم جو ہے نا, وہ ہر چیز سے مقدم ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہوگی. اس کے بعد میرے خیال میں اس پہ مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست کو انہوں نے ایک طرف رکھ کے ساری توجہ اپنی والدہ پہ کی ہوئی ہے. تو ہماری دعا ہے جی کہ اللہ پاک ان کو شفا دے, اور جو نہیں مان رہے وہ کسی صورت نہیں مانیں گے. تھینک یو ویری مچ کاظمی صاحب. ایک ہمارے ساتھ اور صحافی موجود ہیں, اے آر وائی سے تعلق ہے, کیونکہ جب ہم اے آر وائی کی بات کرتے ہیں تو ایک تنقیدی جو ہے وہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ ان کے کوشچن بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کا دیکھنے کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے, کافی دنوں سے, تقریباً پہلے دن سے ہی یہاں پہ موجود ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں. ان کے کوشچن بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میاں صاحب, کیونکہ ادارے کی پالیسی کے حوالے سے. تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا سورس ہیں کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, یا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ موجود ہیں, پہلے دن سے موجود ہیں, ہم نے دیکھا ہے انہیں ہسپتال, یہ نہیں اس دفعہ بلکہ ہر بار جب وہ ہسپتال آتی رہی ہیں یہاں سے نظر آتا ہے سامنے کہ ایک خاتون بیمار ہیں, اور ان کے چہرے سے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز جو ان کا جو ذاتی معالج ہے وہ بھی ہمیں بتاتا رہا ہے آپ کے سامنے. اس بیماری کے دوران بھی اس نے آف کیمرہ ہمیں بریفنگ دی ہے کہ یہ سچویشن ہے, اور اس طرح سے یہ بیماری کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو شکوک و شبہات پیدا کیے رہے ہیں وہ تو سراسر غلط ہیں. یہ بالکل جینوئنلی بیمار ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں, کافی سارے لوگ دیکھ کے بھی آ چکے ہیں. تو اس حوالے سے تو کسی قسم کا شک و شبہ ہمیں نہیں ہے. تو میڈیا کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا کو ہم چھوڑتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ جو کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ بالکل ذمہ دارانہ کردار ہے. ہم کوئی بھی جھوٹ کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے آپ نے بھی میسج آپ کو ریسیو ہوا ہوگا کہ میں گیا ہوں اندر اور میں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو شاید اس دنیا سے, اس طرح کی چیزیں تو ہم نہیں کر سکتے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں. ہمیں یہ نہیں کہ ہم کسی پروپیگنڈے کے لیے, کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ پھیلائیں, یا کسی کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے, یا کسی کو فائدہ دینے کے لیے ایسی بات کریں. ایسے کبھی نہیں ہوگا. جو بات بھی ہم لوگ یہاں پہ کریں گے وہ ذمہ داری کے ساتھ کریں گے. اگر وہ سچ کسی کو اچھا نہیں لگتا تو کیا کیا جا سکتا ہے پھر. لیکن سچ یہی ہے کہ بیگم کلثوم نواز بیمار ہیں, وینٹیلیٹر پر ہیں, ایک قسم کی وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کل گزشتہ روز ان کو میڈیا نے کافی گیرا تنگ کیا ان کے حوالے سے, تو آپ کیا کہیں گے اس آپ دیکھتے رہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں جناب اور اچانک گاڑی سے نکلتے ہیں, دوڑ لگا کے اسپتال میں چلے جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کو اوائڈ کریں. جب میاں صاحب میڈیا سے بات کر رہے ہوں تو پیچھے سے اچانک سے نکلتے ہیں. تو ایک اتوار کو تو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ان کو پورا ریکارڈ کر لیا نکلتے ہوئے آخر تک. پھر کل ان کو یہاں پہ روک بھی لیا گیا صحافیوں کی طرف سے, سوالات بھی ہوئے سخت, اور انہوں نے جواب بھی دیے جو ان کے بنتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیماری کے حوالے سے جو ایویڈنس ہے وہ کورٹ کو بھیج چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ایک بندے نے, ایک شہری نے گزرتے ہوئے کہا کہ آپ پاکستان واپس جائیں, پاکستان ملک ہے. انہوں نے کہا میں بھی پاکستانی ہوں, بلکہ آپ سے زیادہ پاکستانی ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان واپس جانے کے سوال پر کہا کہ میں ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق کروں گا. صحافی سے الٹا انہوں نے سوال کیا کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق پاکستان نہیں جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. ان کی اپنی مرضی ہے, ہمارا کام سوال پوچھنا ہے. اگر ان میں سے کوئی جواب نہیں دے, آپ نے پتا ہوگا آپ کو کہ کل جب میاں صاحب نکلے ہیں تو ہم نے وہ جو انگریزی اخبار کی سٹوری تھی ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے, اس پہ 2 دفعہ سوال پوچھا, انہوں نے جواب نہیں دیا. مرضی ان کی, سوال پوچھنا ہمارا حق ہے, جواب نہ دینا ان کی مرضی ہے, اور جواب نہ دینا بھی خبر ہے. بہت شکریہ فرید قریشی صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. ہم جتنے بھی سینئر جرنلسٹ تھے جو پہلے دن سے یہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو جتنی بھی چہمگوئیاں پائی جا رہی ہیں, افواہیں گردش کر رہی ہیں, برائے مہربانی, کیونکہ یہاں پہ برطانیہ میں جو صحافی کام کرتے ہیں فیلڈ میں, یہاں کے برطانیہ کے قوانین جو ہیں
وہ اس طرح کی اجازت نہیں دیتے. آپ پاکستانی لوگ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم کوئی دروازہ زبردستی کھول کے کوئی اندر چلے جائیں اور آپ کو دکھائیں دیکھیں جی یہ چیز ہو رہی ہے. یہاں پہ برطانیہ کا ایک نظام ہے, یہاں پہ قوانین ہے, یہاں پہ جو مریض داخل ہوتا ہے اس کی پریویسی ہے, اس کا رازداری ہے, یہاں پہ اس کو تحفظ دیا جاتا ہے. یہاں پہ ڈاکٹرز کی اپنی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر اس کے جو مریض کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں لواحقین, اس کی مرضی کے بغیر کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا. تو یہاں پہ جتنی بھی صورتحال ہے لمحہ بہ لمحہ ہم پہلے بھی آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں. پھر ایک گزارش ہے کہ یہاں پہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ یہ واٹس ایپ میسیج اور ویڈیوز جو گردش کرتی ہیں ان کے اوپر بالکل توجہ نہ دیں, اس کو سیریس نہ لیں, سنجیدہ نہ لیں. اور ہم آپ کو جو بھی صورتحال ہوگی گائے بگائے دکھاتے رہیں گے. عرفان الحق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.